اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ طارق پڑھا تھا اور کس طرح سے سورہ طارق کو ہم نے الگ الگ کر کے مخرج اور تجوید کے ساتھ پھر اس کی ایک ایک سائن کے ساتھ ہم نے ادا کیا تھا، کیونکہ تاکہ ہمارے بچے اسے بہت اچھے سے سورہ طارق کو پڑھ سکیں۔ تو ایسے ہی آج ہم سورہ اعلیٰ اسٹارٹ کریں گے۔ سورہ اعلیٰ میں 19 آیت ہے اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور آج سورہ اعلیٰ کو ہم 10 آیت تک پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سورہ اعلیٰ بھی ہمارے بچے بہت اچھے سے بہترین سے اسے پڑھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین با زبر سب، با زیر بی سب بی، ہا سین زیر حس سب بھی حس، میم زبر ما سب بھی حس ما، رو با زبر رب، با زیر بی رب بی، کیف لام زبر کل رب بی کل، الف عین زبر آ، لام زبر لا آلہ۔ جس طرح آپ نے دیکھا سب بھی حس، یہاں پہ ہا یا حرفی ہلکی آیا ہے اور یہ مڈل والا ہے، تو اس کی ساؤنڈ جو ہوا ہوگی وہ باہر کی طرف آئے گی۔ سب بھی حس ما ربکل اعلیٰ۔ جو ہماری سیکنڈ آیت ہے، الف لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، دال یا زی، الذی، زی کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے کیونکہ یائے مدی کا قانون آ گیا۔ الذی، خو زبر خو، لام زبر لا، خولا، قوف زبر کو، خلق، خو بھی حرف ہلکی ہے اس لیے ہم نے خلق، الذی خلق، فا زبر فا، سین واو زبر سو، فسو، واو کھڑا زبر وا، فسوا۔ یہاں پہ آیت وقف ہو رہی ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ اسٹاپ کیا ہے، مگر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر لام الف بھی آیا ہے اور سواد بھی آیا ہے، تو ہم کنٹینیو کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فسوا، پھر اس کے بعد جو ہماری تھرڈ آیت ہے، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، دال یا زی، والذی، قوف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، رو زبر رو، قدر، والذی قدر، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہا، دال کھڑا زبر دا، فہدا، والذی قدر فہدا۔ ہماری جو فورتھ والی آیت ہے، واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، دال یا زی، والذی، الف خو زبر اخ، رو زبر رو، اخرو، جیم لام زبر جل، اخرجل، والذی اخرجل۔ یہاں پہ والذی میں یائے مدی بھی اور مد کا بھی قانون ہے، تو اس لیے ہم نے تھوڑا اسے اور لمبا کیا، والذی اخرجل، میم رو زبر مر، عین کھڑا زبر آ، مرآ، والذی اخرجل مرآ۔ ہماری جو ففتھ والی آیت ہے، فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، عین زبر آ، فجا، لام زبر لا، فجعلا، ہا الٹا پیش ہو، فجعلہ، فجعلہ، غین پیش گو، سا الف مد زبر سا، غصا، حمزہ دو زبر ان، غصا ان، الف ہا زبر اح، واو کھڑا زبر وا، احوا، فجعلہ غصاء احوا، سین زبر سا، نون قوف پیش نق، سنق، رو زیر ری، سنقری، حمزہ پیش او، سنقری او، کیف زبر کا، سنقری اکا، فا زبر فا، لام الف مد زبر لا، فلا، سنقری اکا فلا، تا نون زبر تن، سین کھڑا مد زبر سا، تنسا، سنقری اکا فلا تنسا،
الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، میم الف زبر ما، شین الف مد زبر شا، ماشا، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، اللہ. مگر یہاں پہ وقف مطلق آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ اسٹاپ کریں گے. تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام ہا کھڑا زبر لہ، اللہ، الا، ماشا اللہ، الف نون زیر این، نون زبر نا، ان، ہا الٹا پیش ہو، انہو، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم لام پیش مل، یا لمل، انہو یعلم ال، جیم ہا زبر جہ، رو زبر رو، جہرا، انہو یعلم الجہر، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، انہو یعلم الجہر وما، یا خو زبر یک، فا کھڑا زبر فا، یخفا، الا ماشاء اللہ، انہو یعلم الجہر وما یخفا، واو زبر وا، نون پیش نو، ونو، یا سین زبر یس، ونو یس، سین زیر سی، ونو یس سی، رو پیش رو، ونو یس سی رو، کیف زبر کا، ونو یس سی رو کا، لام لام زیر لل، یا سین پیش یس، لل یس، رو کھڑا زبر رو، لل یس رو، ونو یس سی رو کا، لل یس رو، فا زبر فا، زال کاف زبر زک، فزک، کیف رو زیر کر، فذکر، الف نون زیر ان، نون زبر نا، انا، فا زبر فا، انا فا، عین زبر آ، انفا آ، تا زال زیر تز، انفعتز، زال کیف زیر زک، رو کھڑا زبر رو، ذکرا، فذکر ان نفعت الذکرا. اس سورے کی جو ہم نے 10 آیت ہے جہاں پہ ہمیں اسٹاپ کرنا ہے وہ والی آیت ہے، سین زبر سا، یا زال زبر یز، سیز، زال کیف زبر زک، سیز زک، کیف زبر کا، سیز زک کا، رو پیش رو، سیز زک کرو، میم یا زبر مین، یا خو زبر یک، مین یک، شین کھڑا زبر شا، من یخشا، سیذکروا من یخشا. جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے ہم نے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے. اب ہم ایک ساتھ ہر آیت کو پڑھیں گے اور سارے قانون بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کون سے قانون ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو چلیے ہم ایک ساتھ پھر سے سورہ اعلیٰ کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
جیسے کہ دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے ہم نے سورہ اعلیٰ کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی گھر میں بیٹھ کر بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھیں گے اور اس سورے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس درس کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن کو بہت زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور ایزی کے ساتھ اور بہت خوشی خوشی گھر میں ہر سورہ کی تلاوت کریں۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئی ہوں جو آپ کو یہ بتائے گی کہ تعلیم حاصل کرنا، پڑھائی کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ سٹوری ایک شخص کی ہے جس کا نام سکاکی ہے۔ سکاکی نے ایک بار ایک بہت ہی اچھا تالا یعنی لوہے کا لاک بنایا اور وہ لاک لے کر وہ اس وقت کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور اس نے اس لاک کو اس کنگ کو، اس بادشاہ کو گفٹ کر دیا۔ اب سکاکی نے کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا تو یہ امید کر رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے گا یا پھر وہ جو بادشاہ ہے وہ کچھ نہ کچھ اپریشیٹ کرے گا، کچھ اچھا بولے گا، لیکن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ نے سکاکی سے کچھ بھی نہیں کہا اور سکاکی تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس بادشاہ کے دربار میں ایک عالم دین آیا جسے کافی زیادہ نالج تھی اور جو دربار کے سارے لوگ تھے نا اس عالم دین سے بہت ہی اچھے سے بات کر رہے تھے، بہت رسپیکٹ دے کر بات کر رہے تھے۔ اور اس عالم دین نے اس تالے کو دیکھا، اس لاک کو دیکھا اور اس نے اس تالے کی کافی زیادہ تعریف کی، کافی زیادہ اس سکاکی کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ارے واہ یہ تالا تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر سکاکی نے جو باقی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون ہے جنہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، بادشاہ بھی جنہیں اتنی عزت دے رہا ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو دربار میں تھے انہوں نے سکاکی کو بتایا کہ ارے یہ تو عالم دین ہے، ان کے پاس کافی نالج ہے، یہ کافی کچھ جانتے ہیں، انہیں کافی چیزیں پتہ ہیں۔ اس وقت سکاکی نے نیت کی کہ اب سے وہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی علم حاصل کرے اور پھر علم کی وجہ سے لوگوں میں اسے بھی کافی زیادہ عزت مل جائے گی۔ پھر سکاکی نے سوچا کہ وہ جا کر کسی مدرسے میں، مطلب اس وقت سکولز کو مدرسہ کہا جاتا تھا، تو اس نے سوچا کہ وہ بھی کسی مدرسے میں جا کر اپنا نام لکھوائے اور وہاں پر جا کر علم حاصل کرے۔ لیکن جب وہ مدرسہ پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ارے فی الحال تو کوئی اسپاٹ خالی نہیں ہے، انہیں جگہ نہیں مل سکتی۔ لیکن پھر ایک ٹیچر نے کہا کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ سکاکی کافی خوش ہو گیا اور وہ اس ٹیچر کے پاس پڑھنے جانے لگا۔ ایسے ہی تھوڑے دن گزرنے لگے اور اس ٹیچر نے سکاکی کو کافی کوشش کی کہ ایک پیراگراف، ایک پویم یاد کروا لے، لیکن سکاکی اسے یاد ہی نہیں کر پا رہے تھے، انہیں یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کافی زیادہ مایوس ہو گئے۔ وہ ٹیچر بھی سوچنے لگے کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں لیکن میں انہیں مدد ہی نہیں کر پا رہا ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اور اسی مایوسی کے ساتھ سکاکی ان کے مدرسے سے کافی دور چلے گئے اور وہ چلتے چلتے ایک فارسٹ میں پہنچ گئے۔ اور پھر سکاکی نے دیکھا کہ ایک پہاڑ سے چشمے کا پانی یعنی کہ واٹر فال کا پانی جو کافی زیادہ سوکھ چکا ہے، کافی کم ہو چکا ہے، وہ قطرہ قطرہ کر کے یعنی ایک ایک ڈراپ کر کے ایک پتھر پر گر رہا ہے۔ اور جب قریب جا کر وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس ایک ایک قطرے کی وجہ سے نا اس پتھر پر نشان بن گیا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا چھوٹا سا پانی کا قطرہ اتنے بڑے پتھر پر اگر نشان بنا سکتا ہے تو اگر میں بھی محنت کروں، روز پڑھائی کروں، روز کوشش کروں علم حاصل کرنے کی تو میرے دل میں بھی علم اتر سکتا ہے، مجھے بھی چیزیں سمجھ آ سکتی ہے، میں بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں۔ اب ان کا ارادہ اور پکا ہو گیا اور انہوں نے نیت کی کہ وہ اور بھی زیادہ محنت کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے، دل لگا کر پڑھائی کریں گے۔ اور اسی نیت کے ساتھ وہ مدرسے لوٹ گئے اور پھر وقت گزرتا گیا، وہ علم حاصل کرتے گئے اور پھر وہ بھی ایک بہت ہی اچھے عالم دین بن گئے۔ اور آج کئی ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جو کہ انہوں نے لکھی ہے۔ تو پیارے بچوں آپ مجھے بتائیے کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کافی بار ایسا ہوتا ہے نا، اسکول جانے کے لیے ہم سوچتے ہیں ارے کون اٹھے گا صبح، کون اسکول جائے گا، اب تو بارش کا مہینہ ہے، ہم تمام کے پاس ایکسکیوز ہے کہ بارش ہو رہی ہے، مما ہم اسکول کیسے جا سکتے ہیں، ہم بھیگ جائیں گے، ہمیں بخار ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ فیو ایئرز ہی ہے جب آپ کو محنت کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں گے نا
تو آپ کا بہت بڑا نام ہو جائے گا، اور آپ صرف اپنے پیرنٹس کو ہی نہیں، اپنی کمیونٹی کو ہی نہیں، بلکہ پورے ملک کو فخر کرنے کا موقع ضرور دیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سکاکی کی طرح ایک پکا ارادہ بنائیں گے کہ ہم بھی ڈٹ کر محنت کریں گے، پوری کوشش کریں گے اور ہمارا نام ضرور روشن کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ اب آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز، ہم بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ پچھلی بار ہم نے ان کی لائف ہسٹری کی تھوڑی سی جھلکی دیکھی تھی، اب بڑھتے ہیں آگے۔ آپ جانتے ہیں بچوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کئی دور کے بادشاہ دیکھے، یعنی کئی الگ الگ بادشاہ ان کے زمانے میں گزرے جو بہت ہی زیادہ ظالم اور جابر تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا منصور دوانقی۔ یہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا اور اس کو سادات سے خاص کر دشمنی تھی۔ ایک دن اس نے 70 یا 75 حسنی سادات کو قید کر لیا اور ان کے گلے میں اس نے لوہے کی توق ڈال دی، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی اور وہ انہیں قید کر کے لے آیا۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی، وہ ان لوگوں سے ملنے گئے، اور جب انہوں نے سادات کا یہ حال دیکھا، امام نے بہت گریہ کیا اور کہا کہ اب رسول اللہ کے ناموس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اور پھر وہ گھر آ گئے اور 20 دن تک بخار میں رہے اس صدمے سے۔ تو جب یہ بادشاہ سادات کو نہیں بخشتا تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا ہی بخشتا۔ یہ ہر موقع کی تلاش میں رہتا کہ کس طرح میں امام کو ذلیل کر دوں، ان کی توہین کر دوں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں امام کی تذلیل کروں گا، اور اس نے امام کو دربار میں بلوایا۔ جیسے ہی اس نے امام کو دربار میں بلوایا، وہاں ایک مکھی آ گئی اور وہ مکھی اس کی ناک پر بیٹھنے لگی، بار بار وہ ہٹاتا، پھر آ جاتی، پھر ہٹاتا، پھر یہ بہت دیر تک سلسلہ چلتا رہا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس مکھی نے اسے خوب ستایا۔ پریشان ہو کے اس نے کہا کہ امام سے اس نے سوال کیا کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں بنایا ہے؟ تب امام نے اسے کہا کہ تجھ جیسے ظالموں کی ناک رگڑنے، ان کا غرور توڑنے کے لیے، کہ جو تم لوگوں پر ظلم ڈھاتے رہتے ہو، اتنی آسانی سے لوگوں کا قتل کروا دیتے ہو، لیکن ایک مکھی کے آگے تم لاچار ہو۔ یہ کہہ کر امام نے اس کو اس کی حیثیت یاد دلائی۔ اس کے بعد وہ اسی طرح سوچتا رہا کہ میں کس طرح امام کو ذلیل کروں، لیکن عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ جب اس نے چاہا کہ وہ امام کی تذلیل اور توہین کرے، تب اللہ نے اسے اس کے دربار میں ذلیل کیا۔ ایک اور بار کا واقعہ ملتا ہے، اس نے امام کو اپنے دربار میں بلوایا اور پھر اس نے کچھ جاہلوں کو پیسے دیے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ آل رسول کون ہیں یا ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں، اور اس نے کہا کہ تم سب اپنی تلواروں سے اٹیک کرنا جب امام داخل ہوں۔ تو پھر یہ لوگ تیار کھڑے تھے کہ جیسے ہی امام آئیں گے ہم اٹیک کریں گے۔ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، ان لوگوں کے ہاتھ سے تلوار خود بخود چھوٹ گئی اور یہ سارے لوگ جا کے امام کے قدموں میں گر گئے اور امام کے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ یہ دیکھ کے اس بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد امام کو اس نے گھر بھجوا دیا اور زہر دے دیا۔ خیر وہ تو ہم ان کے شہادت کا واقعہ بعد میں سنیں گے، ابھی ہم ان کی جو لائف ہے اس کے بارے میں جان رہے ہیں۔ ایک اور بار اس نے کوشش کی کہ میں امام کو کسی ایک طبیب سے ملوا دیتا ہوں کہ جہاں امام کی کوئی نالج نہیں ہوگی۔ اس نے ایک انڈین فزیشین کو بلایا، وہ انڈین فزیشین آیا اور وہ امام علیہ السلام سے اس نے مناظرہ رکھوایا، اور وہ انڈین فزیشین اپنی نالج کا بہت زیادہ دکھاوا کرنے لگا، جو ہم کہتے ہیں شو آف کرنے لگا، یا اگر ہم عام زبان میں کہیں کہ بہت ڈینگے ہانکنا، وہ یہ کرنے لگا۔ تب امام اس کو خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر امام نے کہا کہ جتنا میڈیسن کے بارے میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو، اور اسی لیے تم میرے سامنے یہ دکھاوا مت کرو۔ تو اس ہندوستانی فزیشین نے کہا کہ اچھا آپ کیا جانتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، مجھے بھی بتائیے۔ تب امام نے پھر اپنی نالج اس کو بتائی۔ امام نے کہا کہ جو بھی ہماری بیماریاں ہوتی ہیں اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ اس کے توڑ میں ہوتا ہے، یعنی جو اس کی اپوزٹ ہوتی ہے اس میں علاج موجود ہے۔ گرمی سے اگر کوئی بیماری ہوئی ہے تو اس کا علاج ٹھنڈی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ ٹھنڈی کی بیماری ہے یا سردی ہے تو اس کا علاج گرم چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن ان سب سے پہلے پیٹ کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ سے ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ پروف کر رہے ہیں کہ آپ کا گٹ ہیلدی ہے تو آپ ہیلدی ہیں، لیکن کئی 100 سال پہلے امام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کی جتنی بھی بیماریاں تمہیں ٹھیک کرنی ہے اس کا فوکس بعد میں کرو، لیکن سب سے پہلے اپنے اسٹمک پہ فوکس کرو کہ تم اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں سن کر وہ جو ہندوستانی فزیشین تھا وہ بہت زیادہ امپریس ہو گیا، اور اس نے اس باتوں کو اگری کیا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اور یہ ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، لیکن ہمارا ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مناظرہ لیکن امام کا اب بھی جاری ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اور امام نے کس طرح اسے شکست دی تو آپ ضرور ہمارے سنڈے مدرسہ کے اگلے ایپیسوڈ کو دیکھیے۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ملک کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سورہ ملک قرآن کا 67 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا اور اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈس کو دیکھیے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 16 سے لے کے 20 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16، امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ تو آیت نمبر 16 میں اللہ فرما رہا ہے، کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں ڈھسا دے اور پھر وہ زمین تمہیں گردش ہی دیتی رہے۔ آیت نمبر 17، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبہ فستعلمون کیف نذیر۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے، یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18، وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، جو اللہ کا انکار کرتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے جو میں خود خدا ہوں، ان کا انجام ہم سب نے قرآن کی آیتوں سے جانا ہے کہ کیسے کیسے جو لوگ جو خود کو خدا کہتے تھے اور جو خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 19، اولم یروا الا الطیر فوقکم الصافات ویقبضن ما یمسکوہن الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں، کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا، کہ وہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ انہیں کہتا ہے کہ کیا تم لوگ اپنے سر اٹھا کے آسمان میں ان پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح یہ برڈز اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں اور کس طرح سے اس ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اور یہ آیت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ توانائی اور یہ چیز صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20، امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ تو اللہ آیت نمبر 20 میں فرما رہا ہے کہ کیا جو تمہاری فوج بنی ہوئی ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آیت نمبر 20 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو کفار ہے، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ سب دھوکے میں ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے